رائز اینڈ شائن میں ابھی بھی ہم موسم کی ہی بات کریں گے. ویسے ہوتا یہ کہ جب کہیں بارش ہوتی ہے تو بارش تھمنے کے بعد جو ہے چیزیں انڈر کنٹرول آ جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں, لوگ واپس جو اپنے گھروں تک یا آفیسز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہوتا. کراچی میں جب بارش رکتی ہے تب مسائل بڑھ جاتے ہیں. جی ہاں, زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں کیونکہ پانی جو کھڑا ہے اب یہ کہاں سے جائے گا, کب جائے گا, اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں جب تک پانی نکال نہ دیا جائے. اور میں ابھی کچھ میسیجز میں پڑھ رہی تھی کہ ڈی ایچ اے سے جو ہماری کچھ فرینڈز وغیرہ ٹیکسٹ کر رہی تھی کہ حالات کچھ بہتر ہیں, جیسے پہلے پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور بہت مشکل ہو جاتی تھی, اتنا برا ابھی سو فار ابھی تک جو میں ابھی کچھ گھنٹوں کی بارش کے بارے میں بتا رہی ہوں ویسا حال برا نہیں ہے. لیٹس سی, ویٹ اینڈ واچ. زہیب ابھی تک نہیں پہنچے, ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں بارش میں, ٹریفک میں, اور رابطہ بھی ہمارا زہیب سے نہیں ہو رہا. تو اللہ خیر کرے. اپنے رپورٹر سے کراچی میں جو ہے وقاص باقر صاحب سے, ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایریا وائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں ان کراچی سندھ ایز ویل. جی وقاص, گڈ مارننگ. یہ رپورٹر ہے ہمارے 365 نیوز کے. جی وقاص, اس وقت آپ ہیں کہاں اور وہاں کا منظر بتائیں. کافی بارش ہوئی ہے, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا گارڈن کے میں, جہاں پر صورتحال آج کراچی میں مجموعی طور پر جو بارش اب تک ریکارڈ کی گئی ہے وہ 15 سے 40 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے. مونسون سیزن کی کراچی میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تاہم جس قدر بارش کی توقع کی جا رہی تھی اس کے برعکس ہے صورتحال, لیکن اس کے باوجود شہر کے تمام ہی شاہراہوں پر جہاں جہاں بارش ہوئی ہے وہ شاہراہیں زیر آب ہیں. بسم اللہ ہوٹل سے پرانا گولی مار ریکسر آنے والی شاہراہ پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. ناظم آباد سے لسبیلا کی جانب جانے والی شاہراہ پر بھی یہی صورتحال ہے. اگر ہم بات کریں نارتھ کراچی, ناگن چورنگی, سوراب کوٹ, اولڈ سٹی ایریا, لیاری, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. کراچی کے قریباً وہ تمام علاقے جن کو قدیمی علاقے کہتے ہیں جہاں پر بوسیدہ سیوریج کا نظام ہے وہ چوک کر گیا ہے, اور تھوڑی سی بارش کے بعد کراچی کی چاراہوں گلیوں پر پانی جمع ہونا معمول کی صورتحال ہے. اس گو کے مرکزی شاہراہوں پر صورتحال بہت بہتر ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی میں اب تک آ رہا ہے سامنے وہ یہی ہے کہ پہلی مرتبہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور صوبائی حکومت سنک ہے اور لنک ہے, لیکن جو ٹاؤن اسٹیٹمنٹ ہیں اور ٹاؤن میونسپل کا ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پر وہ کام نہیں ہو رہا. کراچی کی بیشتر ذیلی شاہراہوں پر 25 ٹاؤنز کی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان شاہراہوں اور اندرونی گلیوں کی صفائی ستھرائی رکھیں, وہاں کا سیوریج نظام اور برساتی پانی کی نکاسی کریں. وہ صورتحال اب بھی نہیں آ رہی. کراچی کے شہری بنیادی طور پر انتظامی جو نقائص ہے اور انتظامی تقسیم ہے اس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جس پر اس کے مسائل اس وقت ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے مارکیٹوں کی, تو آج چونکہ سڑکیں اس وقت تک جو صورتحال ہے تھوڑی بارش کے بعد بیشتر شاہراہیں موٹریبل نہیں ہے یا برساتی پانی جمع ہے. اگر بارش کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کراچی میں صورتحال ابتر ہوگی. کراچی والے بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ یہاں بھی ابر کرم بڑھتے برسات ہو, لیکن جیسا کہ ہوا کرتا ہے کراچی میں تھوڑی بارش کے بعد صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے, بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے, KDA ہے, دیگر لینڈ اوننگ ایجنسی ہیں, کینٹونمنٹ ایریاز ہیں, DHA ہے. مجموعی طور پر صورتحال بہت زیادہ خراب نہیں ہے, لیکن اگر بارش کا یہ سلسلہ جیسے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال اگر برقرار رہتی ہے تو یقینی طور پر کراچی میں مسائل سامنے آئیں گے. اس وقت خاص طور پر وقاص, آپ کو کہیں کوئی انتظامیہ نظر آ رہی ہے کہ جو پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو اسسٹ کر رہے ہیں, شہریوں کو کوئی ہیلپ کر رہا ہے؟ کراچی کی 10-12 شاہراہوں کا وزٹ کیا ہے. ایک چیز ہے کہ کراچی ٹریفک پولیس کے اہلکار یقینی طور پر نظر آ رہے ہیں, وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ٹاؤن کی بلدیاتی کارپوریشن کی عملہ نظر نہیں آ رہا. شاید ان کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ کراچی میں بارش آج سے شروع ہو رہی ہے یا اس قدر ہوگی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کل ہی بارشوں کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اجلاس کیا تھا اور ہدایات بھی جاری کی تھی. تاہم صورتحال وہ ہمارے یہاں جو انتظامی نقائص ہیں اس کی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اور ایک لوگوں کی اگنورنس کی جو سرکاری دفاتر میں صورتحال ہے اس کی وجہ سے کراچی میں مسائل ہوتے ہیں. بالعموم کراچی میں شاید اس قدر مسائل بارشوں سے نہ ہو جو انتظامی نقائص کی وجہ سے. بالکل, اور اس کے ساتھ پھر کنیکٹڈ وقاص دوسرے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں نا, اب جیسے فون کی سروس, انٹرنیٹ, بجلی,
یہ سب معطل ہو جاتا ہے, سب بند ہو جاتا ہے, تو وہ آپ فیس کر رہے ہیں یہ پرابلم؟ بارش بہت دھوپ ہوئی ہے, کراچی میں بہت تھوڑی بارش ہوئی ہے, اور اس وقت کے الیکٹرک کا جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل کر دی گئی ہے. چند ایک علاقے ایسے جہاں پر بجلی کی سپلائی تکنیکی وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی. بیشتر علاقوں میں کے الیکٹرک کا اپنا نظام بوسیدہ ہے, جس کی وجہ سے بجلی کی ترسیل معطل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی شاہراہوں پر جو کچرا نہ اٹھنے کا جو سوال ہے, یہ کچرا کنڈی دیکھیں اس علاقے میں صرف کچرا کنڈی پہلے صاف ہو رہی ہوتی تو یہ بارش کے بعد یہ کچرا سہارا پر نہ آتا, اور سہارا پر لوگ چلنے جن کی گاڑیاں پھنس گئی ان کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ مشکلات نہ ہوتی. یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, لیکن بالعموم ہمارے یہاں صورتحال. اچھا, تو وکاس یہ بتائیں کہ کے ایم سی کو آپ نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا, ٹاؤن ڈیولپمنٹ والوں کو کوئی کام کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہے, اور لوگ کیا ریسکیو کوئی کالز بھی کر رہے ہیں اس وقت, کو پھنس گئے ہیں بری طرح؟ ابھی تک بہت زیادہ کوئی میسج خراب صورتحال نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا جیسے ناظم آباد, پرانا گولی مار, سوراب گوٹ, انچولی, چارائے پاکستان, وہاں پر برساتی پانی جمع ہے, ٹریفک کی روانی متاثر ہے, اور خاص طور پہ وہ ایریا جہاں پر فلائی. اچھا, اور وکاس اس کا ذرا یہ مشہور زمانہ یونیورسٹی روڈ کا بھی بتا دیں, جو کہ سالوں سے انڈر کنسٹرکشن ہی ہے, اور پتہ نہیں وہاں سے کون سے کیا گزرنا ہے اس نے, کس کی تیاری ہو رہی ہے, وہ سڑک بن کے نہیں دے رہی, اور اس کی وجہ سے یہ جوہر, گلشن, ملیر, یہ سارے ایریاز اتنی بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں. یہاں یونیورسٹیز ہیں, یہاں رہائش ہیں, یہاں کاروباری, آپ کی دکانیں, اتنا کچھ ہے, اور سالوں سے پھنسے ہوئے, یہ نہیں روڈ بن رہی. جی, حسن اسکوائر سے یونیورسٹی روڈ جو آنے والی دو رویا چارہ ہے, وہاں پر چند ایک مقامات پر نیپا چرنگی کے مقام پر پانی جمع ہے, جو اردو یونیورسٹی کے سامنے بالکل مرکزی گیٹ کے سامنے, وہاں پر برساتی پانی تھوڑا جمع ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیپا چرنگی سے جب ہم جامع طرف جانے والی شاہراہ ہے, وہاں پر چونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, تو وہاں چند ایک مقامات پر برساتی پانی جمع ہے, اور تھوڑی روڈ موٹریبل پہلے ہی نہیں تھی, اب کچھ اور صورتحال لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. لیکن برساتی پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیونکہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے بی آر ٹی کی ریٹ کا, جس کی وجہ سے بھی پہلے ہی روڈ تنگ تھا, اور اب جی بالکل, بہت شکریہ وکاس, تھینک یو سو مچ. مجھے تو میرا تو دل دہل گیا تھا کہ میں صبح دیکھ رہی تھی کہ اتنے کچرے کے ڈھیر تھے رستے میں, پلاسٹک بیگز تو پوچھے نا کتنی ان کی تعداد تھی, اور ان ڈھیروں کا کیا ہوگا. میں سوچی تھی ابھی جب بارش ہونی آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کیا تباہیاں ان ڈھیروں نے لے کے آنی ہے, لیکن وہ سڑک پہ موجود تھے. جو کہ تم آپ ملیر کا اگر آپ روٹ دیکھیں, ایئرپورٹ کے پاس دیکھیں, نیئر دی ایئرپورٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اتنا برا حال ہے. جو اس کو ڈیٹور کیا گیا ہے کہ جی جو آسانی تھی لوگوں کو کہ جی ملیر سے لوگ آ رہے ہیں, پورا کینٹ کا ایریا ہے, پوری اور اتنی ملیر کی آبادی ہے, ان کے لیے بڑی آسانی تھی کہ ایئرپورٹ کا رستہ ٹرن لیتے تھے. اب وہ جو گھوم کے آتے ہیں, گاڑیاں بائک برباد ہو چکی ہیں, اور بارش میں تو نظر ہی نہیں آتا کہ جا کہاں رہے ہیں. تو پلیز اس کو بھی ذرا اس پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. بڑے عرصے سے اذیت میں ہیں سب لوگ جو وہاں رہتے ہیں, اور بارش میں اذیت جو ہے ٹرپل ہو جاتی ہے.